آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے فیصل آباد ڈویژن کی۔ پنجاب کا مشہور صنعتی شہر فیصل آباد سیاسی میدان میں کس طرح سے منفرد ہے اور یہاں سے کون کون سی شخصیات سیاست کے میدان میں آئیں؟ دیکھیں جی، فیصل آباد نسبتاً ایک نیا شہر ہے۔ یہ پہلے لائل پور کہلاتا تھا اور لائل پور جو تھا سر جیمز لائل کے نام پہ اس کو لائل پور کہا گیا تھا، اور بلکہ یونین جیک جو جھنڈا ہے اسی کی طرز پر یہ بازار بنائے گئے تھے جن کے اندر گھنٹہ گھر ہے، اور یہاں پر آباد کار لائے گئے تھے۔ اور لیکن بہت عرصے تک جو ہے یہاں پر جو سیاسی طور پر جو پرانی فیوڈل ارسٹوکریسی تھی وہ رول کرتی رہی، وہ مخدوم ہوں یا بلوچ ہوں، یہی رول کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اب آہستہ آہستہ جو آباد کار تھے فیصل آباد کے، یہ آہستہ آہستہ چھا گئے ہیں۔ مثلا چودھری نذیر صاحب آئے 1985 میں اور وہ چھا گئے، اور پھر وہ جس سیٹ سے لڑتے رہے اس سیٹ سے جیتتے رہے۔ ان کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا، کوہستان بس سروس ان کی مشہور تھی، ان کو بھی نذیر کوہستانی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے تو سارے ریکارڈ جو ہیں وہ الیکشن کے بریک کیے۔ اب ان کے بچے اس دفعہ میرا خیال ہے الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، تو یہ بھی ایک نیا واقعہ ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ان کی فیملی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہی۔ پھر آج کل کی جو تازہ سیاست ہے اس میں چودھری شیر علی کا نام ہے۔ چودھری شیر علی خود بھی الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن یہ ان کا سفر بھی پہلے پیپلز پارٹی سے شروع ہوا، پھر مسلم لیگ میں آئے۔ تو اب میاں زاہد سرفراز صاحب ایک بہت بڑا نام رہا عرصہ دراز تک فیصل آباد سے، فیڈرل منسٹر بنے، کیئر ٹیکر منسٹر بنے، بڑے جو تھے زوردار بات کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ان کی فیملی کا بھی کوئی بندہ جو ہے وہ سیاست میں اس طرح سے نمایاں نظر نہیں آ رہا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج فیصل آباد بہت امپارٹنٹ ہے، لیکن کبھی یہ سرگودا ڈویژن کا حصہ ہوا کرتا تھا اور کمشنر سرگودے بیٹھتا تھا۔ اب یہ بذات خود ایک کمشنریٹ ہے، بذات خود ایک ڈویژن ہے۔ تو فیصل آباد مانچسٹر بھی کہلاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل کی وجہ سے۔ اب ٹیکسٹائل کا وہ بوم تو نہیں رہا، لیکن اب بھی لومیں ہیں، اب بھی وہاں پہ صنعتی ورکر ہیں بہت زیادہ۔ تو اور صنعتی ورکر کا جو ووٹ ہے وہی فیصلہ کن فیصل آباد میں جو کردار ضلع میں کم از کم وہ ادا کرتا ہے۔ آج کے حلقہ NH96 میں انتخابی صورتحال کیا ہے؟ یہاں کن شخصیات کے درمیان مقابلہ ہے؟ دیکھیں NH96 فیصل آباد 2 یہ کہلاتا ہے، جڑاں والا کا علاقہ ہے، اور سر گنگا رام کا آبائی گاؤں جو ہے وہ بھی اسی حلقے میں ہے۔ اور یہاں سے اس دفعہ نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے نواب شیر وسیر کو۔ نواب شیر وسیر صاحب جو ہیں یہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، بیسیکلی یہ پہلے ایئر فورس میں بھی انہوں نے کام کیا، پیپلز پارٹی میں کافی عرصہ رہے، 2 بار MPA بھی الیکٹ ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ وفاداری بدلی۔ 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے MNA منتخب ہوئے، لیکن اس کے بعد سے اس دفعہ پچھلی دفعہ تحریک انصاف سے 2018 میں منتخب ہوئے، لیکن پھر یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو منحرف PTI کے لوگ تھے، اور انہیں اس دفعہ اکاموڈیٹ نون لیگ نے کیا ہے۔ اور کس کی بنیاد پہ کیا ہے کہ طلال چودھری کو انہوں نے میرا خیال ہے سینٹ کا وعدہ کیا ہے۔ طلال چودھری صاحب بھی یہاں سے امیدوار تھے، پچھلی دفعہ ہارے تھے نواب شیر وسیر سے، اور اس دفعہ ان کے طلال چودھری صاحب کے والد صاحب جو ہیں ان کو نیچے نون لیگ نے صوبائی ٹکٹ دیا ہے۔ اور وہاں بھی دلچسپ چیز یہ ہے کہ طلال چودھری کے جو چچا ہیں وہ ان کے والد کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ رائے حیدر کھرل ہیں، جو رائے صلاح الدین کھرل کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، اور یہ بھی جو ہے 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، مشیر رہے، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی رہے، لیکن اب یہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پہلے صوبائی اسمبلی کے تو ممبر آسانی سے منتخب ہوتے رہے، کیا اس دفعہ قومی اسمبلی میں نواب شیر وسیر کا مقابلہ کر سکیں گے، اور کیا PTI کا ووٹ بینک جو ہے وہ ان کی کچھ مدد کر سکے گا یا نہیں۔
سہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. یہاں پر ساتھ ہی شامل کریں گے فیصل آباد میں ہمارے نمائندے ہیں عرفان اللہ. عرفان، آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ NA96 میں آزاد امیدواروں کی پوزیشن کتنی مستحکم نظر آ رہی ہے، عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی، جہاں تک بات ہے NA96 کے اندر آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NA96 جو ہے یہ ایک دہی حلقہ ہے اور اس میں بہت کم جو ہے وہ شہری آبادی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، زیادہ تر دیہاتوں پہ مشتمل ہے. اور یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہاں زیادہ تر جو پارٹی ووٹ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جو آزاد امیدوار ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی سطح تک تو جو ہے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں، مقابلے میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو قومی اسمبلی کی نشست ہے اس کے لیے یہاں پہ اس کے حلقے کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہاں پہ پارٹی ٹکٹ اور پارٹی کا ووٹ بینک ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہاں پہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کی جانب سے نواب شیر وزیر ہیں، ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رائی حیدر ہیں مقابلے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو آزاد جو ڈکلیئر کیا تھا لیکن اب کو پارٹی کی حمایت مل چکی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو مقابلہ ہے یہاں پہ وہ بنیادی طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نواب شیر وسیم اور رائی حیدر کھل جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں ان کے درمیان یہاں پہ متوقع ہے. اچھا سہیل صاحب، NA97 پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں کون کون سے اہم سیاسی رہنما الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، NA97 فیصل آباد جو کہ تاندلیاں والا کا علاقہ ہے، وہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور وہ پیدا ہوئی ہے ہمایوں اختر خان صاحب کے وہاں جانے سے. ہمایوں اختر خان صاحب جو ہیں یہ پہلے لاہور سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، فیڈرل منسٹر رہے ہیں، بڑا ان کا سیاست میں کردار رہا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تاندلیاں والا سے الیکشن لڑوں گا استحکام پارٹی کے ٹکٹ پہ. کیونکہ تاندلیاں والا میں ان کی شوگر مل بھی ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے کافی عرصے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس کو اپنا انتخابی حلقہ بنانا ہے. اور ہمایوں اختر کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت مائکرو لیول تک اترتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور ہم نے لاہور میں ان کے الیکشن دیکھے ہیں کہ وہ ایک یونین کونسل کے اندر گھس جاتے تھے اور بہت محنت کرتے تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ استحکام پارٹی جو پہلی دفعہ تاندلیاں والا سے الیکشن لڑ رہی ہے، وہاں ہمایوں اختر کیا اپنی سیٹ جو ہے وہ جیت کر اپنی پارٹی کو دیں گے؟ کیا ان کا نام جو ہے اب وہ تاندلیاں والا کا انتخابی حلقہ ان کے نام ہو جائے گا؟ یہاں پر جو ان کے رائیول ہیں وہ علی گور خان بلوچ ہیں، جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، اور وہ دراصل بھائی ہیں رجب بلوچ صاحب کے. لیکن وہاں پہ یہ پرابلم ہوا ہے کہ رجب بلوچ صاحب کی جو وائف ہیں عائشہ رجب، وہ جو ہے انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کے دیور کو ٹکٹ دیا جائے، اور انہوں نے جو PTI کا کینڈیڈیٹ ہے اس کی سپورٹ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، وہ بھی بلوچ ہیں. اور ہمایوں اختر صاحب نے اس کا توڑ یہ کیا ہے کہ اپنے صوبائی جو اپنا پینل بنایا ہے اس میں ایک بلوچ کو شامل کر دیا ہے. یوں جو ہیں وہ بلوچ جو ہیں تقریباً وہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اب اس کا کتنا ایڈوانٹیج ہوگا ہمایوں اختر خان صاحب کو اور کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا نون لیگ کے ووٹر کو، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور یہاں پر جو اگر آپ دیکھے جائے تو یہاں پر بہت سارے نون لیگ، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، سب کا تعلق جو ہے وہ بلوچ امیدواروں سے ہے. اور یہاں پہ تحریک انصاف نے پہلے امیدواروں کی لسٹ میں ذوالفقار بھٹو کو ٹکٹ جاری کیا، بعد میں ٹکٹ سعد اللہ بلوچ کو جاری کر دیا. اب عائشہ رجب بلوچ جو ہیں وہ سعد اللہ بلوچ کی سپورٹ ضرور کر رہے ہیں، لیکن کیا سعد اللہ بلوچ جو بلوچ برادری ہے اس میں کوئی اثر دکھا سکیں گے یا نہیں؟ ظاہر ہے جو اس سے پہلے جو اس وقت MNA ہیں جو نون سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے بلوچ برادری پہ کافی کام کیا ہے. تو لیکن دوسری طرف ہمایوں اختر صاحب جو ہیں وہ بلوچ برادری کو اس کا ووٹ تقسیم کرنے میں کافی حد تک کامیاب جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک ایڈوانٹیج بھی ملا ہے ہمایوں اختر خان صاحب کو کہ سابق وفاقی وزیر ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے ٹوبہ ٹیکسنگ میں اور بڑی نوکریاں دلوائی ہوئی ہیں. اور انہوں نے بھی اپنا بیٹا جو تھا
وہ یہاں سے کھڑا کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمایوں اختر صاحب کے حق میں اس کو دستبردار کروا دیا ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ ہمایوں اختر صاحب کو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملا ہوگا۔ تو یہ ہے اس حلقے کی صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو نمایاں ترین بات وہ ہمایوں اختر خان کی انٹری ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ استحکام جس کا بظاہر اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، کیا ایک پرسنالٹی جو ہے وہ اپنی محنت سے یہ جیت کر دکھا دے گی۔